گفتم کے روشن از قمر گفتہ کے رخسار مناظ۔ السلام علیکم ناظرین، میری اس لائن سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو آج کیا ایک لافانی چیز سنانے جا رہا ہوں۔ تشریح کے ہمراہ میں آج آپ کو امیر خسرو کی ایک انتہائی خوبصورت، آپ اسے غزل کہیں، مکالمہ کہیں، آپ اسے کوئی بھی نام دے لیں، دنیائے شعر کا یہ ایک ایسا لازوال پیس ہے، ایک ایسا لازوال کلام ہے کہ جس کی نظیر شاید صدیوں تک بھی پیش نہ کی جا سکے۔ تو میں اس بے نظیر کلام کو آپ کے سامنے پوری شور و بست کے ساتھ پیش کروں گا، اور اس سے پہلے ہمیشہ کی طرف سے ایک چھوٹی سی التماس کا کر کو صاحب میرے چینل کو نئے ہو رہا مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کرتے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے، شکریہ۔ تو آئیں اب بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ امیر خسرو کا یہ کلام جو ہے ایک مکالمے کی صورت میں ہے، اور یقیناً وہ یہ مکالمہ جو ہے اپنے پیر و مرشد سے یا اپنی کسی بھی محبوب ہستی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس میں وہ خود ہی سوال کرتے ہیں اور پھر خود ہی اپنے محبوب کی طرف سے جواب بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ پہلا سوال اور جواب یا پہلا شعر: گفتم کے روشن از قمر گفتہ کے رخسار مناس، گفتم کے شیریں از شکر گفتہ کے گفتار مناس۔ تو بہت ہی پیارا شعر ہے، جتنی بھی آپ اس کی تعریف کریں کم ہے۔ تو میں بہت اختصار کے ساتھ اس کی جو تشریح یا ترجمہ وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ گفتم کے روشن از قمر، کہ میں نے اپنے محبوب سے پوچھا کہ اس کائنات کے اندر کیا کوئی چاند سے زیادہ بھی روشن تر چیز ہے؟ آگے سے میرے محبوب نے کہا گفتہ کے رخسار مناس، ہاں ہاں ہے، اور وہ میرا رخسار ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ گفتم کہ شیریں از شکر، کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو شکر سے بھی زیادہ جو ہے وہ میٹھی ہو؟ تو آگے سے میرے محبوب نے کہا گفتہ کہ گفتار مناست، کہ میری گفتگو جو ہے وہ شکر سے زیادہ میٹھی ہے۔ اگلا شعر ہے: گفتم طریق عاشقاں گفتہ وفاداری بود، گفتم مکن جور و جفا گفتہ کہ این کار مناست۔ تو پہلے شعر کا ترجمہ تشریح: گفتم طریق عاشقاں، یعنی میں نے اپنے محبوب سے پوچھا کہ عاشقوں کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ گفتہ وفاداری بود، کہ عاشقوں کا طریقہ کار جو ہے وہ وفاداری ہونی چاہیے، عاشقوں کو جو ہے وہ وفا جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا آگے سے گفتم مکن جور و جفا، کہ تو میرے اوپر جو ہے وہ جور و جفا نہ کر، ظلم و ستم نہ ڈھا۔ آگے سے اس نے کہا گفتہ کہ این کار مناست، کہ یہ تو میرا کام ہے۔ یعنی اس شعر کے اندر ایک بہت خوبصورت قسم کی ڈویژن جو ہے وہ امیر خسرو نے کی ہے، کہ جو عاشقی جو ہوتا ہے اس کا کام ہے ظلم سہنا، وفاداری کرنا، ظلم سہے جانا لیکن وفاداری کرنا، اور جو معشوق ہے اس کا کام ہے کہ جور و ستم کیے جانا، بس وہ پیدا ہی جور و ستم کے لیے ہوا ہے۔ کیا خوبصورت جو ہے وہ عشق یا عاشق اور معشوق کی جو ہے انہوں نے تقسیم کی ہے۔ اگلا شعر ہے: گفتم کے مرگ عاشقاں گفتہ کہ در ہجر مناس، گفتم علاج زندگی گفتہ دی کے دیدار مناس۔ تو یہ بھی بہت خوبصورت شعر ہے کہ گفتم کہ مرگ عاشقاں، میں نے پوچھا کہ عاشقوں کی موت جو ہے وہ کیوں کر آتی ہے، وہ کیسے واقع ہوتی ہے؟ گفتہ کہ در ہجر مناس، کہ عشاق کی جو موت ہے، جو سچے عشاق ہوتے ہیں ان کی جو موت ہے وہ میرے فراق میں آتی ہے۔ پھر میں نے سوال کیا گفتم علاج زندگی، کہ زندگی کا علاج کیا ہے؟ گفتہ، اس نے آگے سے کہا گفتہ کہ دیدار مناست، کہ زندگی کا علاج جو ہے وہ میرا دیدار ہے۔ یعنی کیا خوبصورت تقسیم اس شعر میں بھی کی کہ عاشق جو ہے اس کی موت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبوب کا فراق ہے، اس کا ہجر ہے، اور اس کی زندگی کیا ہے؟ وہ محبوب کا دیدار ہے۔ یعنی عاشق جو سچا عاشق ہوتا ہے اس کی زندگی اور موت، اس کا سوال اس کے محبوب کے فراق اور اس کی جدائی اور اس کے وصال پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ تو کیا ہی خوبصورت جو ہے عشق کی انہوں نے توجیہ یا تعریف فرمائی ہے۔ اگلا شعر ہے: گفتم بہار یا خزاں گفتہ کہ رشک حسن من، گفتم خجالت کب کرا گفتہ کہ رفتار مناس۔ تو بہت خوبصورت شعر ہے،
تو پہلے مصرعے میں امیر خسرو کہتے ہیں کہ گفتم بہاری یا خزاں، کہ میں نے پوچھا کہ یہ بہار کیا ہوتی ہے، یہ خزاں کیا ہوتی ہے؟ فاغوس نے جواب دیا گفتہ کہ رشک حسن من، کہ یہ بہار جو ہوتی ہے، جو خزاں کے بعد آتی ہے، بظاہر یہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن یہ میرے حسن کا رشک ہے، یعنی یہ بھی میرے حسن پر رشک کرتی ہے، یہ بھی چاہتی ہے کہ کسی طرح میں اس محبوب کے حسن جیسی بن جاؤں. ٹھیک. اس کے بعد دوسرا مصرع گفتم خجالت خوب کرا، کہ یہ جو چکور ہوتی ہے، چکور ایک پرندہ ہوتا ہے، اور اس کی جو رفتار، یعنی اس کے جو چلنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. شعراء جو ہے اس کی رفتار کے ساتھ محبوب کی رفتار یا اس کے چلنے کے انداز کو جو ہے وہ تشبیہ دیا کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا، امام امیر خسرو کہتے ہیں گفتم خجالت خوب کرا، میں نے پوچھا کہ یہ چکور جو ہے اتنا پیارا چلتا ہے، اس کی چال اتنی خوبصورت ہے، کیا یہ بھی کسی کی چال اور ڈھال سے جو ہے وہ شرمندہ ہے، یعنی اس کی چال ڈھال دیکھ کر یہ اپنی چال پر رشک کرتا ہے؟ یا خجالت کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، شرمندگی کو، یعنی اس پر بھی شرمندگی طاری ہوتی ہے کہ میں کیسے ٹیڑھا میڑھا چل رہا ہوں، میری کیا چال ڈھال ہے، چال ڈھال تو اس کی ہے. تو آگے سے گفتہ کہ رفتار بناس، کہ میرے چلنے کا جو انداز ہے وہ چکور کے لیے جو ہے وہ باعث شرم ہے، باعث ندامت ہے اور باعث خجالت ہے. اس کے بعد اس لازوال شاہکار کا آخری شعر ہے گفتم کہ حوری یا پری، گفتم کہ حوری یا پری، گفتہ منم شاہ بتاں، گفتم کہ خسرو ناتواں، گفتہ پرستار بناست. تو بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت مقطع ان چار اشعار کا، جتنے بھی اس کی تعریف کی جائے کمال ہے. گفتم کہ حوری یا پری، میں نے پوچھا کہ اے محبوب، اے میرے معشوق، تو جو اتنا حسین ہے، تو مجھے سچ سچ بتا کہ تو حور ہے یا پری ہے؟ آگے سے اس نے کہا گفتہ منم شاہ بتاں، کہ میں جتنے بھی دنیا میں حسین لوگ ہیں، میں ان سب کا بادشاہ ہوں، میں ان سب سے زیادہ خوبصورت ہوں. پھر میں نے اپنی ذات کے بارے میں سوال کیا. امیر خسرو کہتے ہیں گفتم کہ خسرو ناتواں، کہ اب ذرا میرے بارے میں بھی کچھ فرما دیجئے کہ خسرو ناتواں جو ہے، ناتواں جو کچھ نہ کر سکتا ہو، جو لاچار ہو، جو مجبور ہو، جو بے بس ہو، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آگے سے اس نے کہا گفتہ پرستار مناس، کہ وہ جو ہے وہ میرا پرستار ہے، میرا عاشق ہے، میرا دیوانہ ہے. اچھا، جہاں یہ نظم ختم ہو گئی، اس کی تشریح بھی ختم ہو گئی، تو وہ اصحاب جو فارسی زبان سے دلچسپی رکھتے ہوں اور اس کا صحیح لطف اٹھانا چاہتے ہوں، ان کے لیے میں تھوڑی سی جو ہے رہنمائی کروں گا کہ جہاں بھی یہ میم آ رہا ہے گفتم، اس کا مطلب ہے میں نے کہا. یاد رکھیے گا، فارسی میں میم جو ہے وہ انانیت، یعنی کہ انا کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی کہ ضمیر متکلم کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد جہاں جہاں گفتہ آ رہا ہے تو وہاں وہاں مراد ہے اس نے کہا. یاد رکھیے گا. اسی طرح سے یہ جو آخر کے اندر آیا کہ گفتم کہ حوری یا پری، یہ جو ہوتا ہے یہ مخاطب کے لیے آتی ہے فارسی کے اندر کہ تو بتا مجھ کو کہ تو حور ہے یا پری ہے. تو بہرحال یہ تھوڑی سی میں نے فارسی میں اس لیے رہنمائی کی کہ آپ لوگ اس کو اس طرح سے آسانی کے ساتھ یاد بھی رکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں گفتم ہے وہاں وہاں کیا معنی ہے میں نے کہا، اور جہاں جہاں گفتہ ہے وہاں کیا معنی ہے اس نے کہا. تو امید ہے کہ امیر خسرو کا یہ شاہکار، اور میں نے جو اس کی تھوڑی بہت کوشش کی ہے اس کی تفہیم کی، آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس کو ذوق شوق سے سنا ہوگا. تو اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمارا اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.